علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ اخلاق کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ ہماری اس جماعت کے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر الحمدللہ جو اہل الحدیث ہیں، جو قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے درمیان میں توحید میں تو مضبوطی ہے، توحید میں کہیں پر بھی لچیلا پر نہیں ہے، کہیں پر بھی کمزوری نہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایک جگہ پہ کمزوری ہے، وہ اخلاق میں کمزور ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو تو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب کوئی ورکشاپ کہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جاتے ہیں، سیرت کے درس و دروس کرتے ہیں، کرواتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے اندر کانفرنس کرتے ہیں اور تقاریر سنتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو عمل کا جامہ نہیں پہناتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کا اخلاق قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا۔ قرآن شہادت دے رہا ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس کا کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیا نا، گواہی دیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ تو گواہی دینے سے مراد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایکٹیویٹیز پر خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، لباس کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے، کاروبار کو حلال طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا ہے، گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ الحمدللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنا اعلیٰ، جو قرآن شہادت دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا اخلاق دیکھ لیجیے، کیا آپ رزلٹ دے رہے ہیں معاشرے میں۔ غیر مسلم جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا لگانے والے آئی پی ایل میں ہیں، جھوٹ بولنے والے، ویپاری جو ان کے ہاں بزنس کرو، دیکھو کہ کیا کہتے ہیں، سود پر بزنس کر رہے ہیں۔ آج مسلمان سے بزنس کرنے سے لوگ بھاگتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بنگلور کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ شیخ یہاں پر مسلمانوں کا کام کرنا نہیں چاہتا تھا، مسلمانوں کے یعنی کوئی اس کے یہاں کچھ کام، بجلی کا بھی اگر کام آ جاتا ہے تو مسلمان کے گھر میں کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے، مسلمان کے پاس کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اسی میں ہم خوش نہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کیا اس کی بھی سزا ہے۔ اگر اس زبان سے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائے ہیں، زبان کا ہم غلط استعمال کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا اس کی پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم دنیا کے اندر پیسہ ہے، رواب ہے، دبدبہ ہے، شہرت ہے، پاورفل آدمی ہے، ہمارا بچہ اگر کچھ غلط کام کر دیا تو ایک فون پہ ہم چھڑا لیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی پاور کام نہیں کرے گا، ہاں کوئی پیسہ کام نہیں کرے گا، درے کے درے سب رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں انسان پیسے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ انسان سوچے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہم مالدار ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں۔ سب سے غریب اور فقیر انسان ہے جس کے پاس اخلاق نہیں۔ اگر اخلاق ہے تو اعلیٰ ہے، بہتر ہے انسان، اس کا مقام بڑا اونچا ہے اگر اس کے پاس اخلاق ہے، سب سے بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے کہ نہیں؟ ملاقات بھی کرتے ہیں تو چہرہ اتار کے، یا ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پیسے والے ایٹیٹیوڈ میں ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ چاہے تم اپنے مسلمان بھائی کو ہنستے ہوئے چہرے سے ملو، بظاہر تو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ آج ملتے ہیں چہرہ تو ایسا بنا کے ملتے ہیں کہ پوچھو مت، جیسے لگ رہا کھا جائے گا انسان، اتنا ایٹیٹیوڈ میں ملتے ہیں۔ ارے بھائی ہنس دو گے تو کیا پیسہ گھٹ جائے گا؟ یا ہنسنے میں پیسہ لگتا ہے؟ یا انرجی ڈاؤن ہو جائے گی ہنس دینے سے؟ یا مسکرا سے اپنے بھائی سے ملنے سے انرجی ڈاؤن ہو جا رہی ہے؟ یا پیسہ کا لیول کم ہو جا رہا ہے؟ یا خون کم ہو جا رہا ہے؟ بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی بیماری ہو رہی ہے کہ اگر ہنس کے ہم بول دیں گے تو کچھ گھٹ جائے گا ہمارا، بلکہ بڑھ جائے گا، ہمارا مقام اس کے نظر میں بڑھ جائے گا، وہ بھی سامنے والا کہے گا کیا اخلاق والا انسان ہے، جب بھی ملتا ہے مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ ہم ملتے تو ایسا ایٹیٹیوڈ میں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھا طبقہ بھی اس کے اندر اکثر اور بیشتر لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر تھوڑا سا علم آ گیا تو اتنا کبر، اتنا گھمنڈ ان کے اندر آ جاتا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر، اب بڑھائی بیان کرنے کے لیے دیکھ لیجیے، بڑھائی پوچھیے مت، اگر حاجی صاحب بیٹھے، سیٹ صاحب بیٹھے تو وہ بڑھائی سننا پسند کرتے ہیں، اسی طرح کا وہ چیلے چاپڑ اپنے ارد گرد جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی بڑھائی کرے، اس کا سینہ چوڑا ہو۔ ایسے کچھ پڑھے لکھا طبقہ بھی ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلاح ہے، بہت بڑے یہ ہے، وہ اس کو سننے پسند کرتا ہے۔ عوامی کے اندر بھی یہ چیز ہے، اور کچھ پڑھا لکھا طبقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ اکبر، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی بات ہے، بظاہر تو ہم لوگوں کو چھوٹی بات لگ رہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین دوست نہیں رکھتا، مطلب کیا؟ دشمن ہے وہ؟ اب کوئی دشمنی کر کے اللہ سے جیت سکتا ہے؟ بولو، دوست وہ ہے جو بڑائی نہ کرے، جس کا اخلاق بہتر ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے کہ اللہ ان سے محبت کرے تو آپ جیسا اخلاق بنائیں، آپ جیسا کردار بنائے، آپ جیسا لباس پہنے، آپ جیسا معاملات کرے، آپ جیسے نماز پڑھ رہے ویسے پڑھے، آپ جیسے حج کر رہے ویسے کرے، آپ جیسے زکوٰۃ دے رہے ویسے کرے، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ویسے رہے، تب یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا، بلکہ محبت نہیں کرے گا، محبت تو کرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ، تو ہمیں اپنا اخلاق اعلیٰ رکھنا چاہیے، اپنے آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق بہتر بنائے، اخلاق اچھا بنائے، معاملات اچھے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی اپنا اخلاق بہتر رکھیں۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ابلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواه مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، اللہ اکبر، حتى تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ محبت کرنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم آپس میں محبت کرنا شروع کر دے؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہم آپس میں محبت کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، کرتے ہیں
ہم سیठ صاحب سید صاحب کہاں ہم ان کو سلام کرنے چلے بھائی، یہ تو نچلی جات کا، اس کو ہم کیوں سلام کریں گے بھائی، ہم عالم صاحب ہیں بھائی، ہم تو بڑے ہیں، ہاں ہم کیوں سلام کریں؟ ہے کہ نہیں یہ گندگی ہمارے اندر ہے؟ ہاں، سلام کر دینے سے، سلام میں پہل کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، پہل کرنا چاہیے، اور سلام سے محبت ہے، سلام میں محبت، یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، یہ دعائیہ کلمات ہے، اس کو ہم جب ہم سلام کریں گے اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے حق میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل کرے، ہم بھی جواب میں کہتے ہیں نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہتر سلام بہتر جواب بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی میرے بھائیوں، الفت پیدا ہوگی، ہے نا؟ اگر چاہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہم عزیز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپناؤ۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزیز ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا چاہتے؟ تو اخلاق عمدہ کرو، اخلاق اعلیٰ کرو، اخلاق بہتر کرو، زبان اچھے سے استعمال کرو، ہاں زبان اچھے سے استعمال کرو، اس کی اللہ رب العالمین کی ہم پکڑ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم دو چیزوں کی ضمانت ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دے دو۔ کون سی چیز؟ ایک زبان، ایک شان۔ آج زبان کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو لوگوں کو ہم بہت سارا فائدہ ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں، پہنچا بھی سکتے ہیں لوگوں کو، ہے نا؟ لوگ ہم سے جڑ بھی سکتے ہیں، ہمارا بزنس میں ترقی بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ اچھا میرے بھائی، کوئی کاروباری آدمی، کوئی دکاندار جو بنیا ہے، مان لیجیے مثال کے طور پر بنیا ہے، اگر وہ بنیا ہر وقت اجٹ پنا دکھائے، ہر وقت بدتمیزی سے بات کرے، تو بتاؤ اس کے دکان پر گراہک کی لائن لگے گی؟ گراہک آئیں گے، کسٹمر آئیں گے اس کی دکان پر؟ نہیں۔ اگر وہی بنیا اچھے سے بات کرے، اچھا زبان استعمال کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اس کے یہاں لائن لگی رہے گی، لوگ بھیجیں گے بھائی بڑا اچھا آدمی، اس کے یہاں سے سامان لے کر آؤ۔ تو بزنس بھی ترقی ہو رہی ہے نہیں؟ ایک زبان، میٹھی زبان کی وجہ سے آپ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں۔ بھائی مر کر چلے جاؤ گے، لوگ کیا چاہتے ہو؟ اچھی چیزوں سے یاد کریں گے، بری چیزوں سے؟ اگر چاہتے ہو کہ اچھی چیزوں سے یاد کریں تو اچھی چیزوں کی عادت بناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم سب اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ خوب تکبر کرنا، پیسے کی گھمنڈ کرنا، یہ سب یہی رہ جائے گا، اس کے اوپر زیادہ مت اتراؤ، سب یہی رہ جائے گا۔ اخلاق، زبان کا اچھے سے استعمال کرو، محبت بٹورو، محبت پھیلاؤ، اس سے آپ کے نزدیک لوگ آئیں گے، رشتہ داری میں محبت پیدا ہوگی، لوگ آپ سے جھکیں گے، آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ کبر رکھیں گے، تکبر رکھیں گے، انا ایگو رکھیں گے، تو یاد رکھیں آپ سے لوگ دور بھاگیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اکیلے رہ جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آپ پریشان ہوں گے، اور آخرت میں بھی آپ پریشان ہوں گے۔ چاہتے ہو آخرت میں کامیابی، چاہتے ہو آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز بننا چاہتے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے عادات، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، عمدہ بناؤ۔ بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ جی، ہم سب اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنائے، ہم چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئے، اور بڑوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئے، اور بڑے بھی چھوٹے کے ساتھ بھی طریقے سے رہے، اور چھوٹوں کو جب ہم بڑے جو ہیں، بڑے اگر چھوٹے کے ساتھ اچھے سے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا بھی بڑے کو دیکھ کر کاپی کرے گا، وہی سیکھے گا جو بڑا کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، غلط طریقے سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اچھی چیزوں پر ہم آگے بڑھیں، اچھی چیزوں پر عمل کریں۔